كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات علماء کرام، معزز سامعین، رات کافی بیت چکی ہے اور یہ پروگرام آپ کا کافی دیر سے چلا آ رہا ہے۔ آپ حضرات تھکے ہوئے ہوں گے، اور ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طویل واعظ و نصیحت یا لمبی تقریر نہیں کرتے، مخافت السامت علینا، کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں، تھک نہ جائیں اور رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ تو اس وجہ سے ہماری طبیعتوں کا بھی آپ لحاظ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات اگر بات سنیں گے تو پھر میں اپنے بلوچی انداز میں، ہماری اردو بھی گلابی اردو ہوتی ہے، کچھ آپ سے عرض کر دوں گا، اور اگر آپ کو کوئی شوق نہیں ہے تو میں بھی کوئی کرائے کا ٹٹو نہیں ہوں کہ یہاں پر مجھے لایا جائے۔ تو بتا دیں کہ آپ کی طبیعتوں میں نشاط بھی ہے اور آپ اس پر آمادہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ شور شغب کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دوستو، نبی کے اندر بنیادی 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ محدثین کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ جمال، کمال، نوال، قرب۔ جمال، کمال، نوال اور قرب، یہ 4 چیزیں کوئی بھی ماں کا لال نہیں بتا سکتا کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں کسی میں بھی یہ چیزیں نہ ہوں۔ جمال، نبی انتہائی جمیل ہوتا ہے۔ بس آپ، یہ میں نالائق ملا ہوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنی سی بات سمجھو کہ حسن و جمال بھی آخری اسٹاپ، آپ کے حسن و جمال بھی ختم ہے اور نبوت بھی آپ کے ختم ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی بھی نہیں۔ حضرت اسحمہ، جس کو نجاشی کہتے ہیں، اسحمہ حبشہ کے بادشاہ، 100 بندے جب صحابہ نے یہاں سے ہجرت کی، کافروں کی اذیتوں سے تنگ آ کر کے مشرکین مکہ کے، تو ابو جہل نے اور دیگر سرداروں نے، مرداروں نے یہ پیغام بھیجا حضرت نجاشی کو۔ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے، جیسے مصر والا فرعون۔ نجاشی لقب ہے، اسحمہ نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل نے اور دیگر سرداروں نے، مشرکین مکہ نے پیغام بھیجا حضرت اسحمہ کو، نجاشی کو، کہ ہمارے ملک کے کچھ تخریب کار جنہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، وہ فرار ہو کر کے مکہ سے آپ کے ملک میں انہوں نے پناہ لی ہے۔ ان کی تفتیش کر کے ان کو بلاؤ اور ان کو ایک ایک کر کے اپنے ملک سے نکالو۔ بصورت دیگر، تو بصورت دیگر جیسے ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو رہا کرو ورنہ، اورنگزیب فاروقی کو رہا کرو ورنہ تم کرو گے کیا؟ خواہ دیواروں پہ لکھتے ہیں ورنہ۔ جب سے آپ نے زکوٰۃ کا مال کھانا شروع کیا، تمہارا ورنہ ختم ہو گیا۔ یہ ورنہ مرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو کام کرنے والے ہوتے وہ دیواروں پر لکھتے نہیں ہے کہ ورنہ ورنہ ورنہ، وہ خوب کام کرتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 100 بندے ہیں، ان کو آپ اپنے ملک سے باہر کر دیں، بصورت دیگر ہم آپ کو دن کے تارے دکھا دیں گے۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملک کے انٹیلیجنس کو بھیجا کہ بھائی پتہ کرو کہ یہ کون لوگ ہیں۔
جب ان کو بلایا گیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت جعفر ابن ابی طالب حضرت علی کے بھائی، اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں، یہاں سے سینے سے لے کر کے اوپر والا حصہ کزن کا، چچزاد بھائی کا، جعفر ابن ابی طالب کا شکل و صورت میں مکمل محمد رسول اللہ کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ مولوی ہو بھی تو خوبصورت، جیسے پہلے والے مولوی نے بیان کیا۔ اب میری شکل کو دیکھ کر آپ کو اسلام سے بھی نفرت ہو۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب کی شکل و صورت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، اور کسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ اشبہت خلقی و خلقی، میرے اخلاق اور میرے شکل و شبہات کے آپ مشابہ۔ پیارے علی پر میرے ماں باپ قربان جائیں، لیکن علی کے لیے یہ الفاظ نہیں کہا۔ حضرت حسن اور حسین کے لیے فرمایا کہ میرے دونوں نوازے شکل و صورت میں میرے ساتھ مشابہ ہیں، اور حضرت جعفر ابن ابی طالب۔ تو جب ان کو بلایا گیا دربار میں، قومی اسمبلی میں، صدر صاحب کے سامنے، تو صدر صاحب نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مشرکین مکہ کے اذیتوں سے بہت تنگ آ گئے ہیں، وہاں سے چھوڑ کر کے جان بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے آپ کے ملک میں آ چکے ہیں۔ تو حضرت نجاشی نے فرمایا کہ آپ ہے کون؟ اور وہ جو بندہ جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں وہ ہے کون؟ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت مختصر انداز میں بتا دی۔ حضرت نجاشی انجیل کا بڑا عالم تھا، تو حضرت نجاشی نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس وہ جو نبی جو تعلیمات، آسمانی تعلیمات لے کر کے آئے ہیں، ان میں سے کچھ ہے آپ کے پاس؟ حضرت جعفر نے فرمایا کہ ہاں۔ اب وہ جعفر اگر میرے ماں باپ قربان جائے، جعفر ابن ابی طالب نے وہ نبی کی تعلیمات کو، وہ ہونٹ کیا تھے، وہ آنکھیں کیا تھی، وہ پیشانی کیا تھی، اور وہ جو تلاوت جو اس نے شروع کی، کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ میں نے مال کھایا، میرا گلا بیٹھ گیا۔ جب یہ آیتیں اس نے تلاوت کی سورہ مریم کے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، تو حضرت نجاشی تشریف فرماتے، اور آپ کے ساتھ آپ کے اسمبلی والے لوگ، وہ اسمبلی والے لوگ ہمارے اسمبلی والے لوسیوں کی طرح نہیں ہوتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ آپ دیکھیں گے کہ یہود اور مشرکین مکہ مسلمان کے سب سے زیادہ بڑے دشمن ہیں۔ یہ اللہ کی تشخیص ہے، اللہ نے تشخیص کی کہ آپ کا دشمن ہوا ہے۔ ہم ماشاءاللہ اپنے تجربے سے، لعنت ہو ہمارے اس تجربے پر، ہم اپنے تجربے سے دوست اور دشمن کی تعین ہم خود کرتے ہیں۔ تبلیغی اور مولوی اور دیندار اور علماء یہ ہمارے دشمن ہیں۔ نبی نے ان کو امت کا دوست قرار دیا، اپنا وارث قرار دیا، اور میرے اور آپ کے جو دوست ہیں نا، وہ دین کے جو باغی ہے، نماز کے باغی ہے، قرآن و سنت کو باغی، یہی دین، یہی ہمارے دوست ہیں۔ ناراض نہ ہونا، اگر یہ نظریہ ہوگا کہ آپ اپنے تجربے کو اور اپنی شناخت کو اور اپنی بصیرت کو آپ اللہ کی بصیرت پر ترجیح دیں گے تو اسی طرح ٹھوکر کھاتے رہو گے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، مسلمانوں
سے قریب سب سے زیادہ آپ نصارہ کو پائیں گے تو حضرت نصرانی تھے، حضرت نجاشی۔ جعفر ابن ابی طالب میں نے عرض کیا کہ قربان جاؤں کیا شکل و صورت تھی، کیا ہونٹ تھے اور کیا آواز تھی۔ جب اس نے تلاوت کر دی تو حضرت نجاشی بھی رونے لگے اور ساتھ بیٹھنے والے وہ بھی رونے لگے۔ ہمارے اور آپ کی اسمبلی والے روئیں گے نہیں، وہ تو ناچیں گے۔ اس لیے اس قومی اسمبلی کی، آپ کی صوبائی اسمبلی کی کارروائی جب مجھے کسی موبائل میں سناتا، میرے پاس یہ لنگڑا لوڑا قسم کا موبائل ہے، سمجھے بھائی؟ تو بخدا ان کی مچھلی بازار کو اور ان لفنگوں کو دیکھ کر کے نا میں کہتا ہوں ان پہ تھوکو، اور کیا ہے یہ اس قابل ہے؟ یہ قوم کے چنیدے لوگ ہیں، منتخب شدہ لوگ ہیں۔ جس قوم کے منتخب یہ ہو قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، تو قوم کے باقی افراد کا کیا ہوگا؟ یہ تو چنے ہوئے منتخب شدہ لوگ ہیں۔ سوائے چند افراد کے سارے اللہ کا بھلا کریے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ناراض نہیں ہونا، حدیث رسول آپ کو سنا رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان یکون فی اسعد الناس لقاء ابن لقاء، ایک ایسا زمانہ آئے گا کمینوں کی اولاد سب سے زیادہ قیمتیوں کو شمار کیا جائے گا۔ دیکھ لو کہ کہیں وہ زمانہ تو نہیں ہے۔ جو الفاظ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت نجاشی رونے لگے اور رو کر کے فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور حضرت جعفر ابن ابی طالب کو کہا آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کے 100 ساتھی ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس پیارے محمد کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ جو دنیا میں تشریف رکھتا۔ جو الفاظ بتائے مسلمانوں اس کو سن لو۔ فرمایا کہ بخدا میں حبشہ کے لوگوں کے مسائل میں مصروف ہوں، مصروفیات کے اندر گھرا ہوا ہوں۔ اگر مجھے فرصت ہوتی بخدا میں اس نبی کے قدموں کو جا کر کے چومتا، آپ کے نبی کے قدموں کو چومتا۔ میرا سلام، جب تک آپ یہاں رہے کوئی خوف و خطرہ میرے ملک میں کوئی، نہ ابو جہل، نہ عتبہ، نہ شیبہ، کوئی مداخلت نہیں کر سکے گا۔ میں آپ کو پناہ دے رہا ہوں جو کچھ سے مجھ سے بن پائے گا۔ اور جب آپ جائیں گے اس نبی کو سلام کہہ دینا، اور اس کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور آپ سے بھی میری گزارش ہے ہم محمد کو خوش آمدید کہتے ہیں، کہہ تو دو ہم محمد کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی قدم مبارک اور آپ کے نالین مبارک اگر ہمیں مل جائیں تو بخدا ان کو بھی ہم چومیں گے۔ چومیں گے نہیں چومیں گے؟ چومیں گے نہیں چومیں گے؟ یہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت نجاشی نے یہ کیا کہ 70 بندے بھیجے کہ جس نبی کے شاگردوں کا یہ حال ہے کیسے خوبصورت ہے، ہمیں تو خوبصورتی یہ لگتی ہے، آپ سمجھے نہیں؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ اس کو صاف کر کے گٹر میں پھینک دو کہ داڑھی بھی گٹر کے ساتھ پخانے کے ساتھ جا رہی ہے۔ جی یہ وہ ہے، یہ نبی کی وہ سنت ہے۔ بخدا میں نے نشہ نہیں کیا ہے، شراب کی بوتل میں نے نہیں چڑھائی ہے۔ مسلمانوں خدا کی قسم 1.25 لاکھ انبیاء میں کوئی بھی کسی نے کلین شیو نہیں کیا، اس لیے ہاتھ کھڑا کر کے کہو ہماری توبہ ہے، اس کے بعد ہم ایسے نہیں کریں گے۔ اللہ کے ساتھ وعدہ کرو۔ نوجوانوں، جو بیوی آپ سے کہہ دے داڑھی کے ساتھ آپ برے لگتے ہیں تو اس کو کہو برو طلاق بھی، یک دو سے 100 طلاق بھی، برو بدبخت۔ جب آپ کو داڑھی تو کہ یہ داڑھی جگہ صحیح نتھی لگے تو ونجی تو کہ طلاق 1000 طلاق۔ چنڈری آپ کو کرنا کیا ہے کہ جس کو یہ ہے کہ داڑھی سے نفرت ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں خدا کی قسم میں نے عرض کیا کہ نبی، ایک تو نبی کے اندر بنیادی چیز حسن و جمال ہے، جمال نبی پہ ختم ہے، اور اس جمال کے اندر یہ ہے۔ حضرت نے نجاشی نے 70 بندے بھیجے، جاؤ اس نبی کو دیکھیں جن کے شاگردوں کا یہ حال ہے۔ اور جب شاگرد نے بادشاہ کو اس کی تلاوت سے چند آیتوں سے وہ مسلمان ہو گئے، اس کے ساتھی بھی مسلمان ہو گئے۔ اب 70 کو بھیجا، جاؤ پیارے محمد کو خود دیکھو۔ تو وہ مدینے میں آگئے، سن 5 ہجری کے اندر جب آگئے تو کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد آپ کے پاس ہے کیا؟ آسمان سے جو آپ پر وحی آتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ ہمیں سنائیں۔ تو قربان جاؤ، آسمان تو بھی رو، اے پہاڑ تم بھی رو، اے دریا تم بھی رو، اے منظور تو بھی ماتم کر، لیکن
کیا ہوا؟ وہاں جو موجود تھے انہوں نے اس تلاوت کو سن لیا. حضرت نے جب خود تلاوت فرمائی 70 کے 70 سارے رونے لگے. اسی ٹائم پہ وہ مسلمان ہو گئے. اس لیے گزارش یہ ہے اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا قرآن کی تلاوت کو جاری رکھو. آپ کے بچے، آپ کی بچیاں، میری بہنیں، میری بیٹیاں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. اور جب یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہے، ڈمبک 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 ڈمبک، تو پھر یہ کہ پتا 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 ابا کو بھی کس کر کے مارتے ہیں، امی کو بھی کس کر کے کہتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے ہمیں ڈمبک ڈمبک سکھایا نا. تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. تماچا 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 جماتا جماچا، جوتا 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 جوتا، مکہ 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 مکہ. اس لیے کہ اس کا ماحول ڈمبک ڈمبک میں آپ نے دیکھا. اس کو آپ نے فاحشہ قسم کے اور بے حیا قسم کی عورتوں کے ساتھ اس کی زندگی آپ نے گزاری. اس کی نگاہوں کو یہاں سے ہٹا کر کے، قرآن سے ہٹا کر کے آپ نے ان ننگی تصویروں پہ. اب آپ کا بھی تو گناہ نہیں ہے. ہم لوگوں کو، مولویوں کو، پہلے ہم اس داڑھی کے ساتھ جاتے تھے نا سینما میں، تو کہتے اڑے جسو ملا آئیو، اڑے چریو ملا، اڑی اساجی زکات وٹھی چریو ملا وری فلم ڈسڑ جے لایا. وہ سینما گھر ہوتے تھے، مولوی پگڑی کے ساتھ جائے تو بعض مولوی یہ کہ مخلص قسم کے وہ اپنے داڑھی کو اس طرح کرتے، وہ چلے جاتے. اب آپ نے بڑی سہولت کر دی ہمارے لیے. وہ یہ کر دیا سردی کی لمبی راتوں میں مولوی صاحب غریبی، وہ بھی اللہ کا بھلا کریے کہ اس طرح یہ ڈال کر کے دیکھتا. نہ تنہا مندری میں خانہ مستم، جنید و شبلی و عطار و ہم مست. اس میں خانے کے اندر، اس غسل خانے میں ننگا نہیں ہوں، سارے کے سارے ننگے ہیں. ہم سارے کے سارے ننگے ہی ہوں گے. نبی میں حسن و جمال، اللہ کے لیے مجھے بتاؤ کہ جس کے پیچھے آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھا ہے؟ ارے بابا اس کی تصویر ملتی ہے. جو ہمارے لیے انگریز نے جو نبی بنا کر کے بھیجا نا، میں عرض کروں اس کی تصویر کے لیے آپ نے دیکھی ہے. بخدا اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو سندھ اور بلوچستان کے گدھے آپ کو اچھے لگیں گے، یہ ان سے بھی برا ہے. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ حسن و جمال نبی پہ ختم. دوسرا کمال نبی پہ ختم ہے. کمالات جتنے بھی ہیں، دیکھیے یہ حافظ صاحب ہے، عالم نہیں ہے. یہ عالم ہے، قاری نہیں ہے. یہ قاری ہے، عالم نہیں ہے. وہ مفتی ہے، عالم نہیں ہے. یہ مفتی ہے، قاضی نہیں ہے. وہ قاضی ہے. کوئی مناظر ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی پیر طریقت ہے، کوئی عالم ہے. یہ سارے صفات کسی کے اندر نہیں ہوتے. ان سب کو ملا کر کے کسی انسان کے اندر یہ سارے صفاتوں بہت کم ہی ہے. آدم علیہ السلام کی خوشبو الگ ہے، نوح علیہ السلام کی خوشبو الگ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی خوشبو الگ ہے، اس کے کمالات الگ ہے. لیکن میرا نبی فرماتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء کی کمالات انفرادی طور پر آدم علیہ السلام کے لاکھوں کمالات ہیں، وہ الگ. اور حضرت نوح علیہ السلام کے الگ، ابراہیم کے الگ، اسماعیل کے الگ. یہ تمام 1.25 لاکھ انبیاء کی کمالات کو جمع کر کے علمت علم الاولین والآخرین، اولین اور اولین جتنے بھی انبیاء، ان سب کے کمالات اللہ نے محمد کے سینے کے اندر رکھا ہوا. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ میں پیر مہر علی پر قربان جاؤں. واہ پیر مہر علی واہ، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتے جا لڑی. واہ پیر مہر علی واہ. بولو پیر مہر علی زندہ باد، پیر مہر علی زندہ باد. او قادری محلے والوں، او قادریوں کچھ تو بولو. قادری محلے والے، سب سے پہلے اس قادری نے، اس نے جس طرح لکھا، بعد میں ہمارے حضرت اقدس علامہ منور شاہ کشمیری پر وہ قربان جاؤں، علماء دیوبند پہ قربان جاؤں، انہوں نے سب نے پیر مہر علی سے استفادہ کیا. سب کو سبحان اللہ. اس نے جس انداز میں لکھا، آپ کا وہ جو لگڑا لوڑا جو نبی ہے نا، تو حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے الیاذ باللہ خدا کو بھی بدنام کرتے ہو، خود بھی ذلیل ہو انگریز کا. نہ تمہاری عربی درست ہے، نہ تمہاری عربی درست ہے، نہ گرامر درست ہے. خدا کے لیے اس کو ناز تھا، تھوڑی سی ٹوٹی پوٹی لنگڑی لوڑی عربی بولتا تھا یہ قادیانی، تھوڑی لنگڑی لوڑی عربی. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم اس سے اچھی عربی میں بولتا ہوں.
پیر مہر علی پر تو میرے ماں باپ قربان جائے، پیر مہر علی پتہ نہیں کیا بلا تھا، کیا طوفان تھا، سبحان اللہ، کتنے بڑے قابل انسان تھے۔ سیف چشتیہ آپ دیکھیں، اس کو تھوڑی سی لنگڑی لوڑی عربی بولتا تھا بزا میں خش، اپنے گمان کے مطابق کہ میں عربی جانتا ہوں، تو اس نے جیسے ہوائیں لوگ چھوڑتے ہیں، اب یہ بیٹھا ہوا میں کیا کریں، کبھی ہیلی کاپٹر اوپر سے آتے تو کچھ لوگ اپنے نچلے حصوں کو اوپر کرتے ڈز، تو ہیلی کاپٹر گرے گا؟ بھائی ہیلی کاپٹر اوپر سے آ جائے، ایک آدمی اپنے نچلے والی ہوا سے اس کو گرائے گا؟ گولہ تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس گولے سے ہیلی کاپٹر گرتے نہیں ہے۔ اب یہ بھی اس قسم کے گولہ چھوڑتا تھا کہ محمد جو سورج بن کر کے آیا ہے، اب محمد کو میں چھپاؤں گا اور نبی میں بن جاؤں گا۔ اس قسم کے گولوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عربیت پر ناز تھا کہ میں عربی جانتا ہوں، کوئی مجھ سے اس میں مقابلہ کرے۔ پیر مہر علی نے فرمایا کہ نثر میں نہیں، نظم کے اندر، شعر و شاعری میں، فصیح بلیغ عربی میں میرا اور آپ کا مقابلہ ہوگا، اور تیسرے آدمی کو مفتی مظہر کو کلاشی کو دے دیں گے، اور کچھ لوگ درمیان کے لوگوں کو بندوق دے دیں گے کہ جو بھی تھوڑا سا اٹکے گا میں اٹکوں گا مجھے گولی مار دیں، اور تو اٹکے گا قادیانی تو تجھے گولی مار دیں۔ ایسا بھاگا، مقابلے میں مولی منظور نہیں تھا، پیر مہر علی تھا۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ان کو خوب پڑھا ہے، اور شاید ویسے اگر کوئی اس کو جھٹلاتے ہم اتنا باور نہ کرتے، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد ہم آنکھیں بند کر کے قسم اٹھا سکتے ہیں کہ خدا کی قسم دنیا کا ملعون قسم کا انسان ہے۔ نبی میں جمال ہوتا ہے، نبی میں کمال ہوتا ہے، سارے انبیاء کے کمالات، 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات اللہ نے نبی میں جمع کیے، اور نبی بڑا سخی ہوتا ہے۔ کان اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، بخاری کی روایت ہے۔ یہ جو ہوائیں آزاد، جو ان ہواؤں پر درخت، فصلیں، انہی پر جانور بھی سانس لیتے ہیں، اسی آکسیجن کے محتاج ہیں، اور انسان بھی جب کوئی بڑا آدمی لیڈر جب سانس اس کا بند ہو جاتا تو آکسیجن والی مشین لگاتے، ہوا اس میں بھرتے ہیں کہ اب لیڈر صاحب کی ہوا ختم ہو گئی ہے، لہذا ہوا بھرتے رہو۔ ہوا، فصلیں بھی اس کے محتاج ہیں، اور جانور اس کے محتاج ہیں، انسان بھی محتاج ہے۔ آکسیجن ہم لیتے ہیں، یہ ہوا، اگر یہ بند ہو جائے تو مولی منظور مر جائے گا۔ فرمایا کہ یہ جو آزاد ہوائیں ہیں، یہ جو فضا کے اندر یہ آزاد ہوائیں، یہ پیچھے محمد کی سخاوت ان سے بھی بڑھ کر کے تھی۔ یہ بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ کان اجود بالخیر من الریح المرسلۃ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائی جان چوتھی بات آپ کو بتا دوں، نبی میں قرب ہوتا ہے، قرب۔ دیکھیے اماں جی مجھ سے قریب ہے، ابا جی بھی قریب ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ بڑا بھائی بھی میرا قریبی ہے، لیکن فرق ہے۔ چھوٹے بھائی وہ الگ ہے، فرق ہے۔ بہنوں کے ساتھ رشتہ یہ سارے میں قریبی ہے، لیکن اتنا ہے۔ ابا اگر مجھے کہتے کہ اس بلڈنگ سے اوپر سے نیچے اپنے آپ کو گرا دو، اگر میں اس طرح اس کی حکم کی تکمیل کر کے گرا دوں گا تو مجھ پر لعنت ہوگی، جنت میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ ابا کہہ دے کہ یہ آگ، اس آگ کے اندر دہکتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر چھلانگ لگاؤ، یہ ناجائز ہوگا، مجھے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن علماء نے مسئلہ سمجھانے کے لیے فرمایا فرض کر لو، اگر محمد رسول اللہ کہہ دے پہاڑ سے چھلانگ لگاؤ، فرض کر لو، خیال کر لینا اس بات کو، فرض کر لو، فرمایا کہ محمد رسول اللہ واجب الاطاعت ہے، واجب ہوگا کہ آپ چھلانگ لگائیں، اور نہیں تو پھر آپ بے ایمان بن جائیں گے۔ یہ نبی کا قرب ہے۔ ابا اس مقام تک نہیں پہنچتا، امی اس مقام پہ نہیں پہنچتی، بڑے بھائی اس مقام تک نہیں پہنچتے، اور ہمشیرہ اور بہنیں وہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچتے جو محمد رسول اللہ کا۔ آپ لوگ سوئے نہیں تو آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں۔ بدر کے اندر، بدر میں جب غتہ کی جب لڑائی شروع ہو گئی، اس لڑائی میں حضرت ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، عبد الرحمن ابن ابی بکر ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت ابو بکر 2-3 مرتبہ اس کے سامنے آ گئے، لیکن بیٹا کہا کہ اس بوڑھے ابا کو کیوں مار دو،
اس وقت ترس آ گیا، کافر تھا اور مشرک تھا، اب تک اسلام قبول نہیں کیا۔ خلیفہ بلا فصل ابو بکر، ان کا بیٹا چھپ گیا، ابا جی تلوار کے زد میں آ گیا لیکن اس کو قتل نہیں کیا۔ اور جب چند دنوں کے بعد بدر میں کافروں کو جب شکست ہو گئی، اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، فتح اور نصرت کامیابی کو حاصل ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد پھر حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت عائشہ کے بڑے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد بیٹھے آپس میں گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، بے تکلفی ہو رہی۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر نے فرمایا بات ذرا سن لینا، ابا جی ابا، ابا جی بیٹا بولو، ابا جی خدا کی قسم بدر کی میدان میں تو آپ 3 مرتبہ میرے تلوار کے زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ میں نے کہا بڈھا ابا ہے، اگرچہ میں کافر تھا اور آپ محمد کے خلیفہ تھے، صدیق اکبر تھے، لیکن مجھے ترس آ گیا۔ آپ مسلمان تھے، میں مشرک تھا، لیکن ترس آیا کہ بڈھے ابا کو کیوں قتل کرو، مجھے ترس آ گیا، میں چھپ گیا۔ 3 مرتبہ اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا۔ ابو بکر ہنسنے لگے، ہنس کر کے کہنے لگا اے بیٹا افسوس، مجھے اللہ کی قسم ہے اگر میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، اگر میں آپ کو دیکھتا خدا کی قسم میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تجھے چھوڑ دیتا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ حضرت ام حبیبہ، حضرت ابو سفیان کی بیٹی، حضرت معاویہ کی ہمشیرہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ، ہماری ماں حضرت ابو سفیان آ گئے۔ ابو سفیان آ گیا، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود نہیں تھے مدینے میں، گھر میں موجود نہیں تھے، باہر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابو سفیان آ کر کے وہ بیٹھنا چاہا اس گدے پر اور اس مسند پر اور اس اللہ کا بنا کر یہ کہ دری پر جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ اماں جی نے ام حبیبہ نے کھینچ کر کے اس کو لپیٹا، کہا ابا جی ادھر بیٹھو، ادھر نہیں بیٹھنا، اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ بیٹی کیا ہے مسئلہ؟ کہا کہ یہ جو گدا ہے اور یہ جو قالین ہے اس پر پاکیزہ لوگ بیٹھتے اور پاکیزہ انبیاء سب کا سردار محمد رسول اللہ اس پہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کہا میں اتنا ناپاک ہوں؟ کہا ہاں اتنا ہی ناپاک ہے، وہ تو میرے باپ لیکن اتنا ہی۔ میں بخاری کی شارحین کی روایتیں آپ کو سنا رہا ہوں، خیال کر لینا، یہ جیو ٹیلی ویژن نہیں ہے، آپ کو تو عادت پڑی ہوئی نا، بخاری سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ ابا اس قابل تو نہیں ہے، اس پر پاکیزہ لوگ اور پاکیزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹھا کرتے ہیں، آپ نہیں بیٹھے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسا نبی دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میدان طائف میں جب آپ پر حملہ ہوا اور لوگوں نے پتھراؤ کیا تو ایک 100 سال کا بوڑھا کافر مطعم ابن عدی اس نے کہا، مطعم ابن عدی نے یہ کہا، کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں، اے مشرکین، اے کافروں، میں خود مسلمان نہیں ہوں لیکن اس چہرے کو تو دیکھو، اس کو کیوں پتھراؤ کرتے ہو؟ اس چہرے کو تو دیکھو، اس کے دین سے، اس کے مذہب سے میرا بھی اتفاق نہیں ہے، لیکن دیکھ تو لو، کیا اس قسم کے لوگوں پر بھی کوئی پتھراؤ کرتا ہے؟ اور بدر میں جب 70 مارے گئے اور 70 پکڑے گئے سردار ان کے، اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء نتنا لترکتم له۔ وہ جو بوڑھا کافر جس نے مجھے سفارش کر کے مجھے بچایا جبکہ میرے پاؤں مبارک خون سے لہو لہان ہو گئے تھے، انہوں نے میری سفارش کی، کاش کہ اگر آج یہ مشرکین جو میرے کنٹرول میں قبضے میں ہیں، جن کو ہم نے گرفتار کیا، 70 کو تو جہنم میں ہم نے پہنچا دیا، آج اگر وہ بوڑھا آتا تو پھر مجھ سے سفارش کرتا کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دو، بخدا میں ان کا احترام کر کے ان کو چھوڑ دیتا، اس لیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ ایک کافر کہہ رہا ہے کہ میرا ان کے مذہب سے اتفاق نہیں ہے، میرا ان کے دین سے اتفاق نہیں، لیکن ایسے حسین چہرے پر آپ پتھراؤ کرتے ہیں۔ امام محمد کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی کہتا ہے خدا کی قسم میں نے ایسا خوبصورت آدمی کبھی بھی نہیں دیکھا، اور یہودی کہتا ہے ہم نے تمہارے بڑے نبی کو محمد کو نہیں دیکھا، چھوٹے محمد کو یہ دیکھا، جب تمہارا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے، خدا جانے بڑا محمد کیسے خوبصورت ہوگا۔ اللہ اکبر۔
چھوٹا محمد آپ کا امام ابو حنیفہ کا شاگرد محمد بن الحسن الشیبانی وہ اتنا خوبصورت ہے، بڑا محمد کیسے خوبصورت، درود کثرت سے پڑھیں گے اللہ محمد کی زیارت کرائے گا۔ کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ شاہ ولی اللہ کا نام آپ نے سنا ہے؟ شاہ ولی اللہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ شاہ ولی اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بھی ولی اللہ، آپ کا والد عبد الرحیم بھی ولی اللہ، اور عبدالعزیز بیٹا بھی ولی اللہ، عبد القادر بھی ولی اللہ، بیٹیاں بھی وہ بھی بزرگ، اور سارے کے سارے اولیاء اللہ کے خاندان، یہ بتاؤ کہ یہ مقام آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ہم درود کا اٹھتے بیٹھتے نشست و برخاست میں درود کو ترک نہیں کرتے، اللہ نے اس مقام پہ ہمیں پہنچا ہے درود کی برکت کی وجہ سے۔ کون اہتمام کرے گا؟ کون اہتمام کرے گا؟ کون اہتمام کرے گا؟ سب سے بہتر یہ ہے درود ابراہیم جو نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں تشہد کی حالت میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو کثرت سے پڑھے۔ ایک بندہ بخدا آپ کے سامنے جھوٹ کیوں بولوں، ایک بندہ میرے پاس آ گیا ارب پتی کھرب پتی ہے، کہنے لگے کہ ایک بندہ ہے، اپنا نام نہیں لے رہا، کہنے لگے ایک بندہ ہے جو اللہ آپ کا بھلا کرے نبی پاک کو خواب میں دیکھتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جب کرنا چاہتا ہے تو نبی اس کو چہرہ نہیں دکھاتا، اور جب ہی نبی کے سامنے آتا ہے تو حضرت اپنا رخ مبارک اس طرف کرتا ہے، چہرہ مبارک اس طرف پھیر دیتا ہے۔ مولوی صاحب اس کی تعویل کیا ہے؟ نبی کو کئی دفعہ خواب میں دیکھا، لیکن حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک چہرے کی زیارت اس کو نہیں کراتا، اس بندے کو، وہ بندہ تڑپتا ہے لیکن یہ کہ پھر بھی نبی اس کو زیارت نہیں کراتا، اس کو بتایا جاتا خواب کے اندر یہ ہے محمد ہے، یہ محمد ہے، لیکن محمد رسول اللہ اپنے چہرے کی زیارت اس بدبخت کو نہیں کراتا۔ یہ کیا ہے مولوی صاحب؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ درود خوب پڑھتا ہے اس لیے محمد کی زیارت ہو رہی، لیکن لگتا ہے یہ غیبت کرتا ہے اور شراب پیتا ہے، تو شرابی کے آمنے سامنے ہو کر کے بدبودار منہ سے محمد اپنا منہ مبارک نہیں لگائیں گے، لگتا ہے اس طرح چیخ مار کر کے رونے لگے، کہنے لگے میں خود ہوں وہ بندہ، میں نے تو اپنا نام نہیں لیا تھا، میں نے کہا نبی کو خواب میں دیکھتا ہے، میں نے کہا لگتا ہے یہ بندہ درود تو پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی محمد رسول اللہ، اس لیے درود کا اہتمام کریں گے نہیں کریں گے؟ درود کا اہتمام کریں گے نہیں کریں گے؟ میں اصل مقصد کی طرف ابھی تک نہیں آیا ہوں، اب اصل بات آپ کو بتا دوں، وہ یہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے آپ کو سورج بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ حضرات اس وقت آپ کو تارے نظر ہیں، ادھر کراچی میں نہیں آئیں گے لائٹوں کی وجہ سے، لیکن دیہات میں آپ جائیں گے کوئی بڑا تارہ ہے کوئی چھوٹا تارہ ہے، چاند بھی ہے اس کے دائیں بائیں تارے ہیں، یہ سارے انبیاء ہے، 1.25 لاکھ انبیاء، سب کو سبحان اللہ۔ دن کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد چاند بھی نظر نہیں آتا، تارے بھی نظر نہیں آتے، تو آپ کا کیا خیال ہے تارے ختم ہو جاتے؟ نہیں، وہ ختم نہیں ہوتے، وہ ہوتے آسمان پر ہے۔ چاند بھی کبھی ہوتا ہے بعض تاریخوں میں، لیکن نہ چاند نظر آتا ہے نہ اللہ کو بلا کرے تارے نظر آتے ہیں۔ سورج جب آتا ہے تو یہ سارے کے سارے غائب ہوتے موجود ہیں، قربان جاؤ یہ 1.25 لاکھ انبیاء، یہ وہ تارے ہیں اپنی جگہوں پر موجود ہیں، ان کا تقدس، ان کی عظمت، ان کا مقام، وہ سب کچھ ان سے نبوت چھینی بھی نہیں گئے، وہ اپنے جگہوں پر موجود ہے، لیکن سورج جب آ جاتا ہے وہ سارے غائب ہو جاتا ہے۔ آخری سورج محمد رسول اللہ وہ آ گیا ہے، تو اب یہ کہ اسی کی نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا قیامت تک۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یہاں کتنے اسکول تعلیم یافتہ حضرات بیٹھے ہوئے، سائنسدان، ہاتھ تو کھڑا کرو، کچھ وہی سے ہاتھ کھڑا کرو، ثواب تو ملے گا نا آپ کو۔ شکر ہے، کیا مسئلہ ہے، کرو، کیا نقصان ہوگا آپ کا؟ یہ اپنے سائنسدانوں سے پتہ کرو، سب کا اتفاق ہے، یہاں مولوی بھی مضبوط مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا اتفاق ہے تاروں کی روشنی سورج سے حاصل شدہ ہے، سورج سے بھیگ لے کر کے انہوں نے، تاروں کے اندر جو روشنی ہے وہ بھی سورج کی، چاند کے اندر جو روشنی ہے وہ بھی سورج کی ہے، اور سورج کی جو اپنی روشنی ہے وہ ان سب سے بڑھ کر کے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ یہ سورج کی روشنی چاند میں منتقل ہو تو پھر اس کے اثرات الگ ہیں، سورج کی روشنی تاروں میں منتقل ہے، اس کے اثرات الگ ہیں، چنانچہ آپ کے پھل جو پکتے ہیں وہ سورج کی روشنی پہ پکتے ہیں،
دھوپ پہ پکتے ہیں، سورج پہ پھل پکتے ہیں، اور ان میں رنگ جو آ جاتا ہے، رنگ لگ جاتا ہے وہ چاند سے، اور ان کے اندر ذائقہ جو آتا ہے وہ تاروں سے۔ سب کو سبحان اللہ۔ یہ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہوئے، یہ دوسرے بڈھے مولوی بیٹھے ہوئے۔ آپ کے سائنسدان ہوں گے، سائنسدان نہیں تو سانس تو لیتے ہوں گے نا آپ۔ پھل پکتے ہیں سورج سے، اور رنگ ان کو وہ چاند سے، اور ذائقہ مٹھاس اور حلاوت اور شیرینی ان کے اندر تاروں سے۔ لیکن یہ سب کی روشنیاں، یہ ساری روشنیاں یہ سورج سے حاصل شدہ ہے، یہ سب سورج سے حاصل شدہ ہے۔ اس لیے 1.25 لاکھ انبیاء وہ سب کے سب علوم نبوت میں، علوم الہیہ میں، علوم سماویہ میں، علوم وحی میں، اللہ کے علوم میں سارے انبیاء شاگرد محمد، سب کا استاد۔ میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ پتہ نہیں آپ کے جلسے میں کتنے مولوی آ گئے، کتنوں نے تقریر دی؟ 10-12 نے تو کیا ہوگا۔ ہمارے یہاں جو جلسے ہوتے ہیں نا، جلسے، ایک مولوی آتا، میں آپ کے اور حضرت کے درمیان میں حائل ہونا نہیں چاہتا، آخر میں حضرت آئے گی، آپ کے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے، 10 منٹ لگا کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ دوسرا مولوی آتا ہے، میں آپ کا وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا، ایک ضروری گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آخر میں حضرت آئیں گے۔ پورا جلسہ لوگ بیٹھے ہوئے کہ یہ حضرت کیا ہوگا؟ سارے کہتے ہیں کہ حضرت۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ اللہ غری کرم، حضرت شیخ الحدیث آئیں گے، حضرت اقدس مولانا انور صاحب آئیں گے، مولانا یوسف افشانی صاحب آئیں گے، حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب آئیں گے۔ باقی چھوٹے مولوی اپنے تقریر پہلے کر لیتے ہیں، وہ ملا نہیں ہوتے بلکہ سندھی میں کہتے ہیں ملوڑو۔ وہ چھوٹے ملوڑو جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی تقریر، میں آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا، اس کے بعد آئے گا فلان، میں آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا، حضرت آئے گا، میں آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا، حضرت آئے گا۔ اچھا 10 مولویوں نے، بڑے مولویوں نے تقریر کی، حضرت آئے گا، اور 10 کی تقریریں 10 بجے جب ختم ہو گئی، پتہ چل گیا کہ حضرت تو پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے، حضرت تو ہے دبئی میں۔ تو مجھے بتاؤ یہ سارے سچے نکلے یا جھوٹے نکلے؟ اور کچھ تو بولو۔ انہوں نے سب نے 10 نے یہ بتا دی کہ بھائی حضرت آئیں گے، اور پتہ چلا حضرت پاکستانی بھی نہیں ہے، وہ دبئی میں ہے۔ تو یہ سچے نکلے یا جھوٹے نکلے؟ حضرت کا نہ آنا سب کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء، قرآن کھول کر کے دیکھو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ ہر نبی کہتا ہے، اللہ کو بتاتا ہے کہ آپ کے آخر میں ایک نبی آئے گا، مصدقن، وہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ اب 1.25 لاکھ انبیاء کے آخر میں جو آخری جو خطیب ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اگر محمد کے بعد کوئی اور ہے تو پھر محمد مصدق نہیں ہوا، محمد آخری نہیں ہو گیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ اس لیے 1.25 لاکھ انبیاء کے آخری خطیب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو تو اسم فاعل اسم مفعول سمجھ میں نہیں آئے گا، البتہ اتنا سمجھو نبی مصدق ہے، 1.25 لاکھ انبیاء مصدق ہے، نبی کی کتاب مصدق ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کی کتابیں صحائف وہ مصدق ہے، نبی کی امت مصدق ہے، اور 1.25 لاکھ انبیاء کی امت مصدق ہے۔ دال کا زیر اور زبر تو سمجھیں گے نا۔ اس لیے نوح علیہ السلام آئے گا اور فریاد کریں گے کہ میں نے 950 برس میں نے تبلیغ کی، لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ کہا جائے گا آپ، وہ کہیں گے ما جانا من بشیر ولا نذیر، کوئی نبی ہمارے پاس نہیں آتا، خامخواہ ایسی باتیں کرتا ہے، آدم اس طرح باتیں کرتا ہے، ادریس ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا۔ تو بے کس بے سہارا یہ انبیاء کھڑے ہوں گے کہ گواہ لاؤ، اور
کون تمہارے حق میں گواہی دیتا ہے کہ آپ نے اپنے امتوں کو دعوت توحید پہنچائیے، ان کو تبلیغ کی ہے؟ فرمایا کہ میری امت تمام امتوں کی تکذیب کرے گی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، نبی سچے کہہ رہے ہیں، انبیاء کی تصدیق کرنے والی میری امت ہوگی اور میں محمد خود ان کی تصدیق کروں گا۔ اب اس کے بعد ایک نیا نبی آ گیا، اس کے بعد انگریز۔ اچھا مزے کی بات، آپ لوگ خوش قسمت ہیں، آپ کے نبی بنتے برطانیہ میں اور فرانس میں، لیکن نبوت کا اظہار پاکستان میں کرتے ہندوستان کا۔ کبھی آپ نے سنا کہ یہودیوں کا کوئی نیا نبی آیا ہے؟ یہودی مرتے ہیں، یہودی مریں گے، جان دیں گے۔ سارا جھگڑا اس وقت پوری دنیا کے اندر دو باتوں پر ہے، ہم لوگ محمدی اسماعیلی ابراہیمی ہے، اور یہودی اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی ہے۔ سارا جھگڑا اسی پر ہے۔ پھر سے سن لو، ہم لوگ محمدی اسماعیلی، آپ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے، محمدی اسماعیلی ابراہیمی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیلی، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیلی اسحاقی، حضرت یعقوب اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہے، اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی ہے۔ ہر نبی پر کوئی نہ کوئی فرقہ، کوئی گروپ، کوئی امت فخر بازی کرتی ہے، لیکن ابراہیم پر سب کا اتفاق ہے۔ اب ابراہیم کو ہر ایک اپنے طرف کھینچتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہے، اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، وہ مسلم تھے۔ اور آگے فرماتے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم کے قریب پیروکار وہ لوگ ہوں گے جو ابراہیم کی پیروی کریں گے۔ وہذا نبی، یہ نبی محمد رسول اللہ، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وہذا النبی، یہ نبی اور جو اس کی پیروی کریں گے۔ یہود و نصارہ ابراہیم کی کہاں پیروی کرتے ہیں؟ شرک ہے، ان میں بدعات ہے، خرافات ہے، اللہ کے پارٹنر بنا رہے ہیں۔ سارا جھگڑا اسی پر ہے، سارا جھگڑا اسی پر ہے۔ لیکن یہ جو ہمارا انگریزی نبی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلا مجھے آج تک کہ یہ ابراہیمی ہے، یہ اسحاقی ہے، یہ اسماعیلی ہے، یہ یہودی ہے یا نصرانی ہے۔ اس کو جوڑ دو، کہیں پر اللہ کا بھلا کرے۔ نصرانیت کوئی مذہب نہیں ہے مستقل، چونکہ انجیل میں پڑھتا رہتا ہوں، تورات میرے پاس ہے، میں خوب پڑھتا رہتا ہوں۔ انجیل تورات کا ایک تتمہ ہے اور ذیلی اس کا ایک حصہ ہے، سارے احکام تورات کے اندر ہے۔ اصل ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اس کے بنی اسرائیل کا تتمہ ہے، خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہے۔ تو اصل جھگڑا یہودیت اور اسلام کا ہے، مسلمانوں کا۔ میں نے عرض کیا کہ محمدی اسماعیلی ابراہیمی، اور وہ کہتے ہیں اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی، سارا جھگڑا۔ اب اس حضرت سے پتہ کرو، یہاں بہت سے ہوں گے لوگ اس کو ماننے والے کہ آپ کو کہاں جوڑ دیں، آپ کو کس جگہ پر ہم جوڑ دیں۔ اس غریب کو اپنے نسب کا پتہ نہیں ہے، اور نسب کا جس کو اپنے پتہ نہ ہو اس کو ہم لوگ گروہی میں بلوچی میں کہتے ہیں کوٹک، اور اردو والے کہتے ہیں حرامی۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تواتر کے ساتھ 130 تک روایتیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دیگر کتابوں میں یہ مسئلہ بالکل تواتر کے ساتھ۔ دیکھیے اگر کوئی آدمی یہ آپ کے جلسوں میں سے کچھ اٹھے کہ ہم آپ کو نیک محمد کا بیٹا، میرے والد صاحب کا نام ہے نیک محمد، ہم نیک محمد کا بیٹا نہیں مانتے، تو اگر اللہ نے مجھے غیرت دی ہے تو انشاءاللہ یا تمہاری گردن قلم کروں گا، آپ کا سر قلم کروں گا، یا آپ میرے سر قلم کریں۔ تواتر کے ساتھ میری ماں کے ساتھ میرے ابا کا نیک محمد کا نکاح ہوا ہے، میرے قوم، میرے خاندان، میرے سردار اختر جان اور یہ سارے کے سارے پوری دنیا میں نیک محمد کا بیٹا ہوں۔ چلو اٹھو، تم میں سے 2000 اور 3000 انگریز کے پٹھو بن بھی جاؤ اور کہہ دو کہ آپ نیک محمد کے بیٹے نہیں ہے، خدا کی قسم یا تم ہو یا میں ہوں۔ اس طریقے پر میں ووٹنگ نہیں کروں گا کہ چلو کون آپ کو نیک محمد کا بیٹا مانتا ہے، کون نہیں مانتا، نہیں ہوگا ووٹنگ۔ ہم محمد کی نبوت پر ووٹنگ نہیں کریں گے، کتے کے بچے یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ یہ مسائل تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ امریکہ کو کوئی نہیں مانے گا، پرلے درجے کا بے وقوف ہے،
देखा नहीं अमेरिका को, लेकिन नहीं मानता, दुनिया का बेवकूफ़ है। और बरतानिया को नहीं मानता, दुनिया का बेवकूफ़ है। स्कॉटलैंड को नहीं मानता, दुनिया का बेवकूफ़ है। बारबेडस को नहीं मानता, दुनिया का बेवकूफ़ है। सऊदीया को, दुबई को, कतर को नहीं मानता, दुनिया का बेवकूफ़ है। ये चीज़ें तवातुर के साथ साबित है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत को आखिरी नबी न माने, वो फिर भी हमारे उहदों पर हमारे मुल्क में बड़े बड़े अफसर है, इस तरीके पर उनको उहदों पर भी हमने फाइज किया। क्या कह दूं, ये जाहिलों की हुकूमत है। तो फिर ये कि क्या कह दें, इनको खुद भी पता नहीं है ये क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत की हिफाजत करेंगे। हदीस में आता है, मेरा नबी फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत की बिल्डिंग शुरू हो गई है। एक नबी आ रहा, कुछ ये है कि बिलाक लग रहे, दूसरा नबी, तीसरा नबी, 7 लाख अनबिया जब आ गए, फरमाया कि नबूवत की एक ऐसे बेहतरीन बिल्डिंग तैयार हो गई। लेकिन ये कि एक इंजीनियर माहिर समझदार आदमी घूमता फिरता कहते हैं अल्लाह ये कैसे बेहतरीन खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग है, लेकिन इस बिल्डिंग में एक बिलाक की जगह, अरे काश अगर ये बिलाक लग जाता तो ये बिल्डिंग मुकम्मल हो जाती। ये एक बिलाक उसमें रह गया। फरमाया कि वो बिलाक जिसने इस बिल्डिंग को खूबसूरत बनाया वो मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मसला समझाने का आपका अंदाज है। फरमाया कि हर नबी की समझो कि हैसियत बिलाक की उस बिल्डिंग की, वो बिल्डिंग मुकम्मल हो गई है, लेकिन यह कि एक बिलाक की जगह है। लोग कहते हैं ये मामूली सी चीज़ है यार, अगर ये बिलाक लग जाए, फरमाया वो बिलाक आखिरी बिलाक में मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए नबूवत की बिल्डिंग की बिलाक सारे के सारे, लेकिन हमारे अंग्रेज़ वाला नबी, मेरा मशवरा यह कि हमारे मदरसे में बाथरूमों में हम इस बिलाक को लगा सकते हैं, बाकी नबूवत में बिलाक में नहीं लगा सकते। मुफ्ती मजहर साहब के शागिर्द, उनके लिए बाथरूमों की भी ज़रूरत है, गुस्ल खानों की ज़रूरत है। तो ये बिलाक नबूवत के तो बिल्डिंग में लग नहीं सकती, लेकिन अगर इस किस्म का अंग्रेज़ का कोई नबी है तो इसको हम अपने बाथरूमों में लगाएंगे, गुस्ल खानों में लगाएंगे। नाराज़ नहीं होना, मैं जोश की बात नहीं करता। कितने अनबिया की तादाद, वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैर हक़्क़िन, अनबिया मैदान जिहाद के अंदर भी शहीद हो चुके हैं। अनबिया को लोगों ने कत्ल कर दिया। मेरा नबी खुद तमन्ना करता कि ए अल्लाह मुझे गाजी बना दे, मुझे शहीद, लबदितु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उख़रज सुम्मा उहया, कि मेरी तमन्ना है कि मैं शहीद हो जाऊँ, फिर जिंदा हो जाऊँ, फिर शहीद हो जाऊँ, फिर जिंदा हो जाऊँ। जंगों के अंदर, ग़ज़वे बदर में, उहुद में, तबूक में, हर जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद खुद पेश 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 पेश। ए सूफियो नाराज नहीं होना, हमारी इस्लाम में तो लड़ना नहीं है। कुत्ता भी अगर आ जाए ना, अरे भाई बात तो समझो मेरे साथ, आप भी एक चिल्ला लगा लो, खबरदार। कुत्ते का इलाज अच्छा सा पत्थर उठाकर उसके मुंह पे मारो। जो लोग बात न समझे, कुरान और सुन्नत की बात को न समझे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात न समझे, उसका बेहतरीन इलाज ये है मुंह पे कस करके जूता मारना। हुकूमतें हमारी बेदीन है, हुकूमतें हमारे लामजहब है, बड़े हमारे लामजहब है, समझे। अगर कोई अपनी बीवी के साथ किसी को देखता है काबिल एतराज़ हालत में, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है गवाहों से साबित करता है कि मेरी बीवी के साथ फलाना आदमी नाजायज़ उसके ताल्लुकात है, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है अगर वो शादीशुदा है उसको जान से मार दे, संसार करे, और अगर शादीशुदा नहीं है तो 100 कोड़े उसको लगा दे। लेकिन हुकूमत अगर नहीं करती तो कोई अपनी बीवी के यार को छोड़ेगा? कुछ तो बोलो। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत करे। और अगर कोई उसकी बीवी के यार को, हुकूमत तो कहते हैं कि पुलिस वाले लेकर गए 50,000 बस गुनाह सारे माफ़ हो गए, उसको जन्नत की सर्टिफिकेट भी मिल गई, तो फिर कोई अपनी बीवी के यार को छोड़ेगा? कोई मुर्तद हो, नबूवत का इनकार करे मोहम्मद रसूलुल्लाह के, फिर भी कहते कि मैं मुसलमान हूँ, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी। पब्लिक को इसकी इजाज़त नहीं है, पब्लिक को कतन अवाम को इसकी इजाज़त नहीं है, तो उसको जहन्नम वासिल कर दे, हुकूमत की जिम्मेदारी। लेकिन हुकूमत जो है ना, बोतल ही है कि अल्लाह का भला करे, चढ़ा करके उनके जिम्मेदार। इससे आप क्या तवक्को रखेंगे कि ये नबूवत के दुश्मन को जहन्नम में कैसे पहुंचाएगा? भंग जो हाणे गिलास हणी, अरे मुल्ला, अरे जन्नत में असां वारा जेके आए मवाली वींदा बाबा, अरे जन्नत में मवाली वींदा बाबा जन्नत में।
دوسرا کہتے ہیں موالی کی امیداڑے ملا بھی دو اڑے چھٹ ہو چھائے گڈھن جو باڑو آ تو جنت گڈھن جو باڑو آ تو ملا بھی دو ناڑے بابا اسام بھی دا وہ ہمارا بلوچ بھی چرس لگا رہا تھا میں نے کہا بچہ چھے کنا گئے تو شما وطی سرا ظلم کنا گئے بچے چھو مکنے شما تو چرس بھنگ تو وطرہ تباہ کو تگے لوگ اڑے مولا ترا معلوم نے یک سگریٹ بزیر بجانے ترا مزہ نبی منی سرا لعنت بکنے اڑے مولا ترا معلوم نے اڑے ظاہر ہے کہ بلوچ مجھے مشورہ تو دیکھا میں بھی تو بلوچ ہوں اڑے مولا یک چسکے بزیرے یک سگریٹ بزیر بجانے ترا مزہ نبی منی سرا لعنت بکنے حکومت کا جب حال یہ ہو تو وہ حکومت کیا نبوت کے دشمن کو جب نہیں پہنچا رہی ہے تو پھر تو مجبور ہوگا پٹھان اور بلوچ اور مہاجر میرے سر کے تاج اور سندھی میرے سر کے تاج مسلمان تو چھوڑیں گے نہیں مولوی اتنے جوش نہیں کرتے جتنے قربان جاؤں ان نوجوانوں پر اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ پینٹ شرٹ والے اور ٹائی لگانے والے وکیلوں پر جتنا ختم نبوت کے سلسلے میں ان کی قربانیاں مولویوں کی نہیں ہے سب کو ہو زندہ باد سمجھے بھائی جان بولو کون نبی کا شہدائی کون ہے کون نبی کا شہدائی ارے مولویوں پر اعتراض نہیں کرو یہ زکوٰۃ کا مال کا ہے تقریر کریں گے آگے نہیں جائیں گے زکوٰۃ آپ نے ان کو اتنی کھلائی ہے نہیں بالکل یہ نہیں ہوگا یہ بالکل نہیں ہوگا یہ بالکل نہیں ہوگا وہ نوجوان نے یہ اس میں اصغر علی نے نبوت کا دعویٰ کیا 70 سال کے بعد اسلام آباد میں پنڈی میں اصغر علی نے تو بہت بڑا یہ جلسہ تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہے مجھے بلایا حضرت اقدس مولانا فضل محمد دامت برکات مولا علی بنوری ٹاؤن والے ان کو بھی بلایا تو میں گیا وہاں پھر میں نے کہا وہ پنڈی والوں اسلام آباد والوں اگر نبی تمہارا سچا ہے تو تم لوگ پھر صحابی بن گئے اس کے مکان کو بلڈنگ کو بھی میں نے دیکھا ان دنوں میں وہ جیل میں اس کو پکڑا تھا براہ راست ایئر کنڈیشن میں حکومت نے رکھا تھا چونکہ اوپر سے باہر سے فون آ گیا تھا کہ ہمارے بندے کو سنبھال کر کے رکھنا ہے ہمارے بندے کو سنبھال کر میں نے کہا اگر نبی سچا ہے تو تم سارے صحابی اور اگر نبی تمہارا جھوٹا ہے تو ایک بندہ بھی اس کو گلے سے پکڑے یہاں سے ایک بندہ بھی اگر اس کو گلے سے یہاں سے پکڑے تو اس کا کام تو کر سکتا تھا تم اتنے بزدل بغیرت ہو کہ ایک بلوچ کو تم نے بلایا خود کرو نا یہ کام تو سارے کام مولوی کے کرنے کے ہوتے ہیں اس لیے ایک آدمی نے کہا کہ میں خدا ہوں اللہ پٹھانوں کو جزا خیر دے یہ پٹھان بہت اچھے کام کرتے ہیں اس نے کہا میں خدا ہوں ادھر جا رہا میں خدا ہوں ادھر جا رہا میں خدا ہوں ادھر جا رہا میں خدا پٹھان کی ایک بھینس تھی بچوں کے لیے اس کے دودھ کچھ بچوں کو پلاتا تھا کچھ بیچتا تھا بازار میں اس سے اس کا گھر چلتا تھا اچانک پٹھان کی بھینس مر گئی تو پٹھان کو پتہ چل گیا کہ کوئی خدا یہاں گھوم رہا ہے پٹھان کو پتہ چل گیا کہ کوئی خدا یہاں گھوم رہا ہے جا کر کے کہا کہ آپ صرف انسانوں کے آسمان و زمین کے خدا ہیں یا جانوروں کے خدا بھی آپ ہیں کہنے لگے میں سب کا خدا ہوں آسمان و زمین بھی میں نے پیدا کی انسانوں کو بھی میں نے پیدا کیے جانوروں کو بھی میں نے پیدا کہا جانور زندہ بھی آپ کرتے کہاں مارتے بھی آپ ہیں کہا کہ ہاں پٹھان نے یہاں سے پکڑا ایک مارا دوسرا کیستا وہ مور خور دبا قوم سمجھو تمہارے مور خور کو اس طریقہ پر کہوں بغیرت میرے بچوں کی ایک بھینس تھی اس کو بھی تو نے مار دیا اوے پٹھان نے دے مارا اس کا گلا دبا کر کے وہی اس کی روح نکال دی بولو پٹھان زندہ باد بولو پٹھان زندہ باد بولو پٹھان سندھی بھی زندہ باد مہاجر بھی زندہ باد سارے اس قسم کا کام کرو تو اس قسم کا جب حکومتیں کچھ نہیں کر رہی ہے تو پھر کیا ہوگا اور پھر میں نے عرض کیا کہ ہمارے نبی کی تمنا یہ تھی اللہ غازی بن جاؤ شہید بن جاؤ نبی کو جس طرح موت آ جاتی ہے نبی کا جس طرح وصال ہو جاتا امت بھی یہی تمنا کرتی ہے اللہ میرے نبی غازی بننے کی تمنا کرتے تھے اللہ مجھے غازی بنا دے میرے نبی نے شہادت کی تمنا کی ہے اللہ مجھے شہید بنا دے اور آپ کو بتا دوں بخدا قادیانی کا ان کا انتقال ہوا باتھ روم کے اندر اس لیے قادیانی بھائیوں سے گزارش ہے سارے کے سارے دعا کرو اللہ ہمیں باتھ روموں کے اندر موت دے دو جیسے ہمارا نبی مر گیا یہ طے شدہ ہے کوئی بھی آدمی اس میں اختلاف نہیں کرے گا قادیانی بھی اس بات کو مانتے کہ گھر کے اندر نہیں مرا قادیانی بھی کہتے بیٹھک کے اندر نہیں مرا قادیانی بھی کہتے ہوٹل میں نہیں مرا قادیانی بھی کہتے کہ دفتر میں نہیں مرا سب کہتے ہیں کہ باتھ روم کے اندر مرا اس لیے قادیانی سے میری گزارش ہے سارے کے سارے دعا کرو کہ اللہ ہمیں باتھ روم کے اندر موت دے دو جیسے ہمارے نبی کو موت دے اس لیے دوستو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یہاں کے قادری محل لگے کون قادری ہے میں خود قادری ہوں کون قادری ہاتھ کھڑا کرو تمہاری روح قبضہ کرنے کے لیے میں نہیں آیا ہوں
اب ہاتھ کھڑا کرو جو لوگ قادری لوگ ہیں. قادری غنیت الطالبین اٹھا کر کے دیکھو. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے ماں باپ قربان جائے. بولو واہ جیلانی واہ، واہ جیلانی واہ، واہ گیلانی واہ، واہ گیلانی واہ. گیلانی کے یہاں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ بھی حرامی ہے. اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو. اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. بچے جتنے پیدا ہوں گے وہ حرامی ہوں گے. یہ میری ذمہ داری ہے. صبح آپ آ جائیں، کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں. بابا قادری کیا قربان جاؤں اس پہ، عبد القادر جیلانی پر. کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا واجب القتل ہے. مرے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. نکاح اس کا نہیں. بچے جو ہے نا وہ اوریجنل نہیں ہوں گے، 2 نمبر کے ہوں گے. اور کیا چاہیے. اور قادیانی جو ہے نا قادری، قربان جاؤں اس پہ. قادری کہتا ہے کہ سمجھ میں آئے؟ آپ کو سمجھ نہیں آئے؟ کہتے ہیں یہ پکے بے ایمان. یہ میری ذمہ داری ہے. کتاب آپ کو دکھا دینا میری ذمہ. کون قادری کو مانتا ہے؟ عبد القادر جیلانی کو، گیلانی کو کون مانتا ہے؟ یہی تو قادری سلسلہ ہے ہمارا. قادری سلسلہ ہے ہمارا. ارے مانتے ہو یا ڈرتے ہو یار؟ تو ان کے ہاں یہ ہے کہ جو حضرت حسن حسین کو قتل کرنے کے بعد اب ماتم کر رہے ہیں. چھری آپ کے پاس ہے، گھوڑے آپ کے پاس ہے، سامان آپ کے پاس ہے، تو قاتل تو تم خود ہو. اس لیے قادری محلے والوں سے میری گزارش ہے، قادیانیوں کو پہچان لو، دشمنان صحابہ کو پہچان لو. یہود و نصارہ میرے لیے آپ کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا قادیانی نقصان دہ. اپنی گلی کوچوں میں علاقے والے، میری مائیں بھی میری باتیں سن رہی ہے، میری بہنیں بھی سن رہی ہے، میرے بھائی میرے سر کے تاج وہ بھی سن رہے ہیں. اللہ واسطے غیرت اسلامی، غیرت ایمانی کا تقاضا یہ، اپنے علاقے کے اندر کسی کو اس قسم کے نبوت کے دشمن کو نہ مکان خریدنے کا موقع دے دو، نہ کرایہ پر دے دو. ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو. اور آپ کو اگر اطلاع مل جائے تو اطلاع سنیوں کو اطلاع کر دو. حکومت تو میں نے کہ بھنگ جو گرا ساڑی ہاڑے حکومت تو بالکل، وہ تو بالکل اللہ آپ کو بھلا کرے دھت ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے مسئلہ نبوت کا کوئی دشمن ہے، نہ مکان کرائے پر دے دو، نہ دکان میں کاروبار میں اس کے. یہودی کے ساتھ آپ کام کر سکتے، نصارہ کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملات کر سکتے، لیکن مرتدوں کے ساتھ آپ نہ کریں گے. یہ لوگ عجیب بات ہے، عام کافر میں اور مرتد میں فرق بھی نہیں سمجھتے. اس لیے میری گزارش ہے غیرت ایمانی کا ثبوت دے دو. آخری بات کر کے کہ آپ سے اجازت چاہوں گا، آخری بات کہہ کر کے اجازت آپ سے چاہوں گا. آپ نے دیکھا ہے ایسے بلا کالے سے رنگ کا، جس کا نام تھا وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احد کی لڑائی میں انہوں نے حضرت حمزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کو شہید کر دیا. اس کے بعد جب مسلمان ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحشی ابن حرب آپ مسلمان ہو گئے، طائف سے آ گئے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آپ مسلمان ہو گئے لیکن پھر بھی میں نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. لیکن اتنی مہربانی کرو میرے سبق میں میرے آمنے سامنے نہ بیٹھو. آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے اور میرا کلیجہ باہر آتا ہے. اس لیے وحشی ابن حرب ترچھی ہو کر کے یا دائیں طرف یا بائیں طرف رخ ذرا موڑ کر کے سبق سنو. میرے آنکھوں میں آنکھیں نہ ملاؤ، مجھے صدمہ ہوتا ہے. میرے چچا جو میرے رضائی بھائی بھی ہے حضرت حمزہ، ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے. مہربانی کرو. تو حضرت وحشی بن حرب کبھی اس طرح ہو جائے، کبھی نبی کے سبق میں اس طرح ہو جائے، کبھی اس طرح رخ کر دے. اے اللہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں. اے اللہ میں نے نبی کے چچا کو شہید کیا جبکہ میں کافر تھا. اے اللہ میں محمد کو منہ دکھانے کے قابل کب بن جاؤں گا. اے اللہ جب نبی کے چچا کو جو آپ کے قریبی دوست تھے اس کو میں نے شہید کر دیا. اے اللہ کسی بڑے کافر کو مجھے دکھا دو. اے سن لینا، کسی بڑے کافر کو مجھے دکھا دو تاکہ اس بڑے کافر کو مار کر کے اس بڑے مسلمان کی وہ جو جرم میں نے کیا اس کی تلافی ہو جائے. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. آپ کے وصال کے بعد مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ابوبکر صحابہ کی جماعت لے کر کے ان کے مقابلے کے لیے نکلے تو مسیلمہ للکار رہا تھا. 200 سال اس کی عمر تھی، 200 سال. یہ بوڑھا نہیں تھا،
خطرناک قسم کا بدکار قسم کا انسان تھا، بہت طاقتور تھا، للکار رہا تھا میدان میں کہ کوئی آدمی مجھ سے مقابلہ کرے۔ حضرت وحشی بن حرب چھپا ہوا تھا اور ایسے اس کو تیر پیچھے سے تیر مارا اور وہ پتہ نہیں کہاں سے نکل گیا، مجھے معلوم ہے۔ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ مفتی مظہر بیٹھا ہوا کہتے ہیں ہم حدیثوں کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، یہ مولوی بھی ڈرتے ہیں۔ اب کیا کریں، آپ کو کون سا ترجمہ بتائیں؟ وہ